السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین۔ ایران کی بڑی سوئفٹ چینجز نظر آ رہی ہیں فارن پالیسی میں، خاص کر ٹورڈز انڈیا۔ جو ان کا شفٹ ہے وہ بہت زیادہ پریڈکٹیبل نہیں تھا، اور جس طریقے سے انہوں نے افغانستان کے بارے میں اپنی پالیسی بدلی، پھر پاکستان کے بارے میں اسٹیٹمنٹس دیے، اس نے پاکستان میں خاص کر بہت زیادہ کیوس کریٹ کر دیا تھا۔ تو ایران کو آخر ہوا کیا ہے، لاجیکلی ایران ایسا کیوں کر رہا ہے، اس چیز پہ ہم آپ کے ساتھ آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کر لیتے ہیں جس سے پتہ چل جائے گا کہ اس وقت ایران کس کورٹ میں کھیل رہا ہے یا کن کے سب سے زیادہ کلوزسٹ ہے۔ ایران's foreign minister to visit India as new Taliban government begins to settle in افغانستان۔ افغانستان میں کابل میں جب طالبان اپنی پوزیشن سنبھال رہے تھے تب بہت زیادہ ویلکمنگ نظر آ رہا تھا تہران کا یا ایران کا رویہ ٹورڈز کابل، لیکن جب گورنمنٹ انٹرم بنی اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ جو ہزاراز ہیں اور جو ازبکس ہیں اور جو پشتونس کے علاوہ جتنی کمیونٹیز ہیں ان کو سپیس نہیں دیا گیا، اور اہل تشیع جو طبقہ ہے اس کو سپیس نہیں دیا گیا، تو اس کے بعد پھر پنجشیر کے واقعات کے بعد ان کی پالیسی یکسر تبدیل ہو گئی اور پاکستان کے بارے میں بھی بیان آ گئے۔ لیکن اس کا تعلق صرف اور صرف پنجشیر سے نہیں ہے، نہ ہی اس کا تعلق صرف اور صرف ان کی جو سیکٹیرین آئیڈیالوجی کا ڈفرینس ہے، سنی اور شیعہ آئیڈیالوجی کا جو ڈفرینس ہے ہمیں افغانستان اور ایران میں نظر آ رہا ہے، اس چیز سے بھی بہت زیادہ کنیکٹڈ نہیں ہے۔ زیادہ کنیکٹڈ کس بات سے ہے؟ زیادہ کنیکٹڈ اس بات سے ہے کہ ایران ایک اپرچونٹسٹ اسٹیٹ ہے، اور اس وقت انڈیا میں ان کو اپرچونٹی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2018 میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ تھی اس نے بڑے شدید سینکشنز لگائے تھے، اور امریکہ کے ساتھ ان کی ایک جوائنٹ اگریمنٹ تھا جس کا نام تھا جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن۔ اس میں USA، فرانس، UK، چائنا اور رشیا شامل تھے۔ یہ اسٹیٹس جو ہیں وہ ٹریڈ کرنے کو تیار تھیں، خاص کر ایران کے ساتھ۔ 2015 میں یہ سائن ہوا تھا اور آنورڈز یہ چل رہا تھا، لیکن پھر 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو رپورٹ آئی IAEA کی، اور اس میں دیکھا گیا کہ یورانیم انرچمنٹ چل رہی ہے اور نیوکلیئر پروگرام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خیر یہ امریکن نیریٹو تھا، تو اس وجہ سے 2018 میں بہت بڑے میسو سینکشنز لگے، اور جیسے ہی یہ سینکشنز لگے اور 2018 میں JC جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن ہے اس سے امریکہ نے خود کو باہر نکال لیا، انڈیا نے اپنی ساری ٹریڈ ایران کے ساتھ، خاص کر جو آئل امپورٹ کر رہا تھا ایران سے، وہ ختم کر دیا، اور تبھی ہم نے دیکھا ایک بڑا پالیسی شفٹ۔ اور 2019 میں ایک بہت بڑا اعلان ہوتا ہے جو دیٹ واز اے میسو ڈیولپمنٹ ان دا ریجن، جس میں چائنا نے ایران کو $400 بلین کا اکارڈ سائن کیا، اور دیکھا کہ وہاں سے اب پاور شیئرنگ ہے بٹوین چائنا اور ایران کی جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان اور ایران کا بارڈر ملتا ہے، اور یہ اسپیکولیشنز انڈیا کی طرف سے کی جا رہی تھی، اور پھر اس چیز کو آگے ہم نے دیکھا کہ ہمارے اینالسٹ بھی سمجھا رہے تھے کہ سی پیک اور چابہار اگر یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ جڑ جائیں تو لارجر بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے ریجن کو۔ ایران کے ذریعے ہم ڈائریکٹلی سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں چلے جائیں گے، اور وہاں جاتے ہی ہمارے لیے بڑی مارکیٹس کی ایکسیس اور چائنا کے لیے انرجی کی ایکسیسز بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ لیکن اب ہوا کیا؟ افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ آئی، اور اس چیز کو اینٹیسپیٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اتنی زیادہ ویلکمنگ چائنا کی گورنمنٹ یہاں پہ نظر آئے گی، اور اس کے بعد پھر ایک جو اناؤنسمنٹ ہوئی جس نے تہران کو ہلا دیا، جس نے سب سے زیادہ اس چیز پر امپیکٹ کیا، وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے جو طالبان ہیں انہوں نے ایک آفر دے دی۔ طالبان رولز آؤٹ ریڈ کارپٹ ٹو چائناز بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ سی پیک کے ساتھ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چائنا اپنا آگے بڑھا رہا ہے افغانستان میں، طالبان کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اس چیز کو کہہ دیا کہ ہاں اب آپ افغانستان سے اس چیز کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اگر ان کے ایریاز کو کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو افغانستان از وے مور سوٹیبل پلیس، اور جیسے ہی افغانستان کی بات آتی ہے وکھان کوریڈور سے تاجکستان کے بارڈر کی طرف سے چائنا ڈائریکٹلی بھی کنیکٹ ہوتا ہے۔ پھر ہم اگر چمن کی طرف سے دیکھیں تو سی پیک ڈائریکٹ کنیکٹ ہو سکتا ہے، اور روڈ انیشیٹو کو آگے آرام سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ جو نیڈ تھی ایران کی وہ یہاں پہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے،
اور ایران اس چیز پہ بہت زیادہ کاشیس ہے کہ کہیں چائنا کی اٹینشن 100% ایران سے ختم نہ ہو جائے. آلدو اب تک جتنی کانفرنسز ہوئی ہیں, چاہے پاکستان نے ہوسٹ کی ہوں, چاہے ان کا انیشیٹو چائنا نے لیا ہو, ایران اس کا میجر پارٹ رہا ہے. بٹ ایران کے لیے چائنا ہیز آلویز بن پلان بی. جب 2018 میں سینکشنز لگے تھے ایران پر ٹرمپ کی گورنمنٹ کی طرف سے, تب بھی بہت سارے اینالسٹ نے یہ بات کی تھی کہ ایران ہیز اے پلان بی تھینکس ٹو چائنا اینڈ رشیا. تب بھی وہ اپنی اکانومی کو اسٹرینتھن کر سکا تھا کیونکہ اس نے چائنا اور رشیا کو ایز پلان بی دیکھا تھا. اب ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے؟ اب بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو بائیڈن کی گورنمنٹ آ گئی ہے. جو بائیڈن از لینینٹ ٹورڈز دا نیوکلیئر ڈیل. اپنی جو ان کی ساری الیکشن کیمپین تھی اس میں بھی بار بار کہا گیا تھا کہ نیوکلیئر ڈیل کو ریویو کیا جائے گا بٹوین ایران اینڈ USA, اور 2015 کی پروویژنس پہ واپس لے کے آنے کی کوشش کی جائے گی. جو بائیڈن از مچ انکلائنڈ کہ ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے, اور اس بہتری میں انڈیا نے جو بڑی نیوز دی ہے وہ یہ دی ہے کہ انڈیا از موسٹ لائکلی ٹو فار دی ریزمپشن آف آئل ٹریڈ بٹوین انڈیا اینڈ ایران. اب انڈیا اور ایران کے درمیان آئل ٹریڈ واپس سے ریزیوم ہونے والی ہے, اور یہ ڈیٹیلز جو ہے ان کا جو áپس میں فارن منسٹرز کا وزٹ ہے, جو ایران کے نئے فارن منسٹر جا رہے ہیں انڈیا, وہ بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہے کہ وہ اپنی ڈیلز کو واپس ری انفورس کرنے جا رہے ہیں. اینڈ اگر ہم آن دا ہول دیکھیں, پاکستان نے امریکن انفلوئنس کو ایکسیپٹ کرنے سے منع کر دیا ہے. اب دا اونلی پلیس ان دا ریجن جو اسپیس دے رہی ہے انڈیا کے ذریعے, ڈائریکٹلی ایران کبھی بھی US انفلوئنس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, بٹ انڈیا کے ذریعے US کو ایک اسپیس مل جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے اراؤنڈ اس لارجر گیم پلان کا حصہ رہے. سو یہاں پہ اگر آپ پوری سچویشن کو ریڈ کریں تو ایران از پلینگ ویری اسٹریٹجکلی. ایران کے لیے یہ بہت زیادہ انپریڈکٹیبل اس لیے اب نہیں ہے کیونکہ ایران ہمیشہ سے اپرچونسٹ اسٹیٹ رہا ہے. 2018 سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو وہ انڈیا کے بہت زیادہ کلوز تھا, اور چاہ بہار پورٹ میں پاکستان انویسٹ بھی نہیں کر سکتا تھا, نہ ہی چائنا انٹرسٹڈ تھا. لیکن 2018 کے بعد جب انڈیا نے اپنی ٹریڈ کو سلو کر دیا ایران کے ساتھ, تب چائنا نے اپرچونٹی دیکھی, اور وہاں پہ اب انڈیا اور چائنا کا ایک کمپٹیشن ہمیں ایران کے اندر بھی نظر آئے گا, جس سے سب سے زیادہ میکسیمم بینیفٹ اس وقت ایران لیتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں انہوں نے اسٹیٹمنٹس کیوں دی. پاکستان کے بارے میں ایز اے اسٹیٹ ایران کی طرف سے, ایران کے جو اب کے پریزیڈنٹ ہیں ابراہیم رئیسی, ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے. میڈیا کیوریز میں سوال جواب کے دوران یہ کہا گیا کہ پنجشیر میں اگر پاکستان کی انوالومنٹ ہے تو اس کو تحقیق کرنی چاہیے, وچ از آلسو ناٹ ایکسیپٹیبل کہ ایران پاکستان کے بارے میں یہ بیان دے. لیکن کیونکہ اس وقت وہ اسٹریٹجیکلی کلوزر ہیں انڈیا کے, پلس پنجشیر کے ساتھ ایک بہت بڑی ان کی لانگ ہسٹری رہی ہے, ناردرن فرنٹ الائنس کے ساتھ بہت زیادہ کلوز رہے ہیں, احمد شاہ مسعود کے بہت زیادہ کلوز تعلقات تھے ایران کے ساتھ, اور ان دا پاسٹ دے ہیو بن فنڈنگ جو ناردرن فرنٹ الائنس ہے جب US سوویت کے ٹروپس کے خلاف بھی لڑائی جاری تھی. تو اس وجہ سے ان کے اس طرح کے بیان آ سکتے تھے وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل اگین فار پاکستان. بٹ گیون دا سیناریو اب جو ہے وہ ایران کے اب بہت اسٹریٹجکلی پلے کر رہا ہے. ایران از میکنگ شیور کہ اگر پلان بی ڈزنٹ ورک, اور چائنا اب لیس انٹرسٹڈ نظر آتا ہے ایران میں ایز کمپیئر ٹو افغانستان, تو اب دے آر میکنگ شیور کہ ان کے پاس ان کا جو پلان اے تھا انڈیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو بہتر کرنا, اور انڈیا اور ایران کے درمیان بہت سارے معاہدے بھی ہیں, ان کے درمیان اسٹریٹجک ڈیفینس پیکٹ بھی 2003 سے آنورڈز چل رہا ہے, اور اس چیز کو میک شیور کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں کنٹریز کے آپس میں تعلقات بہتر ہوں. ایون جب ابراہیم رئیسی نے انوگریشن سیریمنی تھی, پاکستان کے ریپرزنٹیٹو وہاں پہ موجود نہیں تھے, لیکن انڈیا کے ایکسٹرنل منسٹر سبرامنیم جے شنکر وہاں پہ موجود تھے. بہت سارے سائنس تھے پاکستان کے لیے کہ چیزیں بدل رہی ہیں. دوبارہ سے ریویو کیا جا رہا ہے ایران میں کہ نیوکلیئر انرچمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں, جو ان کو پوائنٹس دیے گئے ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں. آلدو بہت ٹف رپورٹ کمپائل کی گئی ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بائیڈن کی طرف سے کیا اسٹیٹمنٹس آتے ہیں. اگر جو بائیڈن لینینسی دکھاتے ہیں ٹورڈز ایران اور ایران کے اوپر سے سینکشنز ہٹائے جاتے ہیں تو انڈیا ول بی دا نمبر 1 پارٹنر
فار ایران، لیکن دے آر ناٹ اگنورنگ چائنا. چائنا میں اگنور ایران، کیونکہ اس وقت ان کی جو انرجی نیڈس ہیں وہ اسمالر پاتھ وے سے افغانستان سے پوری ہو سکتی ہیں. دس از واٹ از ہیپننگ ان دا ریجن. لارجر گیم میں اکنامک انٹرسٹ میں دیکھیں تو ایران از پلئنگ اے ویری گڈ گیم. پاکستان نیڈس ٹو میک شیور کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو گیپ آ رہا ہے یا جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں ان پہ کویشچن کیا جائے، اور جو بھی مس انڈرسٹینڈنگس بٹوین دا اسٹیٹس ہیں ان کو کلیئر کیا جائے، بیکاز پاکستان کین ناٹ افورڈ اسٹرینڈ ریلیشن ود ایران. کبھی بھی ہم ایران کے ساتھ اسٹرینڈ ریلیشنس پاکستان کے آن دا ہول نہیں رہے، اور نہ ہی پاکستان اس چیز کو افورڈ کر سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس ساری کنڈیشن کے بارے میں، ایران کے بارے میں جو اتنی ساری رپورٹنگ ہو رہی تھی اس کے بارے میں، اور ایران کرنے کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ اس سچویشن کو بیٹر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں کہ واٹ از دس گریٹ گیم جو اس وقت اس خطے میں کھیلی جا رہی ہے. جو دنیا میں بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تو گلوبل کرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اللہ حافظ.